تو پھر کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی؟ جی دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا وہ عوامی تائید پہ نہیں تھا، وہ کچھ خفیہ قوتوں کے اشارے کے اوپر تھا، لہٰذا کبھی بھی اس کے پشت کے اوپر ایک براڈ بیسڈ عوامی موبلائزیشن یا سپورٹ نہیں تھی۔ دوسری طرف جو حکومت تھی وہ ایک پرفارمنگ حکومت تھی، اور اسی وجہ سے لوگ اس دھرنے کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھی اس حکومت کو موقع ملنا چاہیے، یہ سب صحیح کام کر رہی ہے تو اس کو چلنے دو۔ یہ جو حکومت ہے یہ لوگوں کی نظر میں ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے پچھلے 2.25 سال سے۔ ابھی آپ کل کا انٹرویو دیکھ لیجئے پرائم منسٹر کا، لکس لائک اے لاسٹ مین، یعنی کہ ابھی کہہ رہے ہیں جی مجھے تو سمجھ نہیں تھی کہ سرکولر ڈیٹ کیسے بڑھتا ہے۔ بھئی آپ نے خود کو ایک اتنا بڑا افلاطون ثابت کیا ہوا تھا، ہر جلسے میں آپ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتے تھے، جیسے چٹکی بجاتے ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ آج آپ ہمیں 2-2.5 سال کے بعد ناکام ہو کے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اناڑی شخص کو آپ گاڑی کی چابی دیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گا۔ آپ اپنی جو گاڑی ہے کبھی اس پہ ایک اناڑی شخص کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بٹھاتے، کیونکہ گاڑی چلانے کے لیے تجربہ چاہیے۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی یونین کاؤنسل تک نہیں چلائی تھی، اسے ہم نے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، اور اب وہ روزانہ ایک نیا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس حکومت کا اور اس حکومت کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک پرفارمنگ حکومت تھی، یہ ایک فیلنگ حکومت ہے جس کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، اور اس کے خلاف عوام کا غیظ و غضب اور ایک عوام کی طاقت ہے جس کے ساتھ ہم اس حکومت سے استعفیٰ لینے آئیں گے۔ اچھا اسد صاحب، یہ آپ کا موقف ہے۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جس کا مختصراً جواب چاہیے، پھر میں تھوڑا سا انٹرنیشنل اور سی پیک کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن مختصراً جواب کہ جو استعفوں والا معاملہ ہے وہ کیا بیک فائر ہو رہا ہے؟ کیا مسلم لیگ نواز میں مختلف دھڑے آ جائیں گے؟ کتنے چانسز ہیں اس چیز کے؟ نہیں، بالکل کوئی دھڑے نہیں آئیں گے، سب کے استعفے آئیں گے اور پارٹی متحد ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آؤٹ وٹ کر دیا پی ایم ایل این کو کہ استعفوں میں بھی وہ لیڈ لے گئے، جس طرح آپ لوگوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ کو نام لیے، وہاں بھی وہ نکل کر انہوں نے اپنی راہ ہموار کر دی ہے۔ دے آر گیٹنگ مور آؤٹ آف اٹ دین پی ایم ایل این۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کے چیئرمین کی پریس ٹاک سنی ہو تو وہ ایکولی کمیٹڈ ہیں پی ٹی ایم کے بیانیے کے ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پی ڈی ایم کا مشترکہ موقف ہے اور جو عوام کے اندر اس کی پذیرائی ہے، ہمارے سمیت کوئی پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس پی ڈی ایم کی کشتی سے وہ چھلانگ مارے۔ اب سب کی اور قوم کی فلاح یہی ہے کہ ہم اس پی ڈی ایم کی کشتی کو منزل تک پہنچائیں۔ اچھا، اب نیکسٹ سوال ہے مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز جو حالیہ جو آپ کا اس میں شی ہیز ایمرجڈ، ان کی ایمرجنس ہوئی ہے، بہت بڑا جو پلس ہے پی ایم ایل این کے لیے وہ ان کا یہ کہ کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنا، پل کرنا، یہ جو ہے اس میں آپ کے خیال میں ور یو سرپرائز یا یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق تھا؟ نہیں، بالکل یہ توقع کے مطابق تھا، چونکہ مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ سارے فیکٹرز ہیں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے تھے۔ سب سے پہلی ایسا چیز صاحب یہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ مریم نواز کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ جی نہیں، دیکھیے نا، ان کی اسٹرینتھ سب سے بڑی، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو رائز تھا، پہلا ان کا یہ تھا کہ ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، دوسرا یہ تھا کہ وہ ایک خاتون تھیں، تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو اور سٹیٹس کو چیلنج کیا تھا۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی یہ تینوں فیکٹرز کام کر رہے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ایک لوگوں کی نظر میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دوسرے وہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے بہت بہادری کے ساتھ سٹیٹس کو چیلنج کر رہی ہیں اور اس موقف کو پذیرائی مل رہی ہے لوگوں میں، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ شی پرابلی ہیز بیکم بگیسٹ کراؤڈ پلر۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ مریم نواز ویزاوی شہباز شریف، پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں۔ دیکھیں، نواز شریف پہ کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ سپریم آپ کی مسلم لیگ نواز کے لیڈر ہیں، نو ون ٹاکس اباؤٹ اٹ، لیکن اب شہباز اور مریم میں اب ہمیشہ لوگ بھی بات کرتے ہیں، کچھ آپ کے جو پرانے دوست تھے شیخ رشید تھے وہ بھی میم اور شین کی بات کرتے تھے، تو یہ پاور بیلنس کیسے ہوگا جب ایمرجنس ہو رہی ہے مریم کی؟ تو شہباز شریف صاحب ویئر ہی اسٹینڈس اور کیا ہوگا کیا فیوچر میں؟ شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اینڈ ہی اسٹینڈز ایز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی، اور مریم نواز صاحبہ پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ ایک پاپولر سپورٹ نوجوانوں کے اندر اپنی سپورٹ کو پارٹی کے لیے ایک ایسٹ کے طور پہ لاتی ہیں، اور پارٹی میں کوئی اس حوالے سے نہ کنفیوژن ہے نہ کوئی تقسیم ہے۔ سب پارٹی جو اس کے قائد ہیں نواز شریف صاحب،
ان کی قیادت میں متفق بھی ہے، متحد بھی ہے، شہباز شریف صاحب سے لے کے کارکن تک۔ چلے، لیکن جو ایک طرف فریم بوائنس ہے، چیلنجنگ ہے، اور دوسری طرف رپروچما کی ہے، رپروچما کے مفاہمت کی بات ہے، تو ان میں سے مسلم لیگ نواز کس طرف جائے گی اور پارٹی کا مزاج دیکھیے کیا ہے؟ مسلم لیگ نواز جو ہے ادھر ہی جائے گی جو ان کے قائد، ہمارے قائد نے ایک بیانیہ طے کیا ہے، اور پارٹی کی لیڈرشپ جو پالیسیز سیٹ کرے گی اسی طرف جائے گی۔ جب تک پالیسی فائنل نہیں ہوتی اس میں مجھے حق ہے میں ایک رائے رکھوں، کسی اور کو حق ہے کوئی اور رائے رکھے، لیکن ایک دفعہ پارٹی کے اندر جب ایک پالیسی طے ہو جاتی ہے تو پھر سب اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے دیکھا ہے کہ میم میں سے نون میں سے شین نکالنا اور شین میں سے نون نکالنا اور یہ کیا کیا نکالنا، یہ سب ٹائم فش ہو گئی ہیں باتیں، یہ سب ایک ذہنی اختراعیں تھیں حکومتی ترجمانوں کی، اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی سے آ جائیں کہ سینٹ کے سوال پہ، کہ سینٹ کو اس طرح چھوڑ دینا اور میدان سے نکل جانا، کیا یہ صحیح اسٹریٹجی ہوگی اپوزیشن کی؟ دیکھیے اس کے بارے میں جو بھی حتمی فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کرے گی، اور ساری چیزوں کو دیکھ کر اور پہلوؤں کو اور اپنے قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے پھر پی ڈی ایم کی قیادت اس پر کوئی حتمی فیصلہ کرے گی۔ اچھا احسن صاحب، اب تھوڑا سا انٹرنیشنل اور بڑے اہم، کیونکہ پاکستان جس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، جو انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہیں، اب یہ اسرائیل والا سوال بڑا اٹھ کر آ رہا ہے۔ ابھی یہی بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ کے دور حکومت میں بھی وفد گئے، ملاقاتیں ہوئیں، ایک تو ذرا اس پہ بھی، اور مسلم لیگ نواز کا اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف بہت واضح ہے، اور ہم اسے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں جو ہماری پالیسی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پارٹی کے صدر تھے اور پاکستان کے فاؤنڈر تھے اس وقت سے طے کر چکے ہیں، اور یہی پالیسی ہے جو کنسسٹنٹلی پی ایم ایل این نے فالو کی ہے۔ اگر ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی کریں گے اور بے اصولی کریں گے تو کل کو پھر اسی ٹوکن سے ہم کشمیر کے لوگوں کو بھی کیسے سپورٹ کر سکیں گے؟ تو جس طرح ہم کشمیر کے ساتھ اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہیں اسی طرح ضروری ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ بھی اس موقف کو جو قائد اعظم کے زمانے سے چل رہا ہے اسے اپنے سامنے رکھیں۔ لہٰذا پہلے کشمیر اور فلسطین کا حل ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر کسی کی ریکگنیشن کی بات ہوگی۔ اور اب سب سے امپورٹنٹ چیز سی پیک کے حوالے سے میں کروں گا، پاکستان کی چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک لیول جو مستقبل بھی ہے وہ بھی ہے۔ سی پیک آپ نے بھی لیڈ کیا، بڑا اس میں کام بھی ہم نے دیکھا، ڈیولپمنٹ بھی دیکھی۔ سی پیک از اے ریالٹی جو ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں مزید کیا کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ کون سی ایسی چیزیں جس پہ بہت زیادہ فوکس ہم کریں؟ دیکھیے جو سی پیک انفارچونیٹلی حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی ایک نیوٹرل گیئر میں آ گیا ہے، اور جو مومنٹم بنا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا سی پیک کیا ہے، اور یہ اس کے خلاف جب اپوزیشن میں تھے تو بولتے رہے، اور جب حکومت میں بھی آئے تو انہوں نے سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ کبھی اس کے منصوبوں پر کرپشن کا الزام لگاتے تھے، کبھی کوئی اور الزام لگاتے تھے، تو انہوں نے سال ڈیڑھ تو ویسے ہی ضائع کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ کر دیا کہ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 50% کٹ ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے انہیں بھی فنڈنگ نہیں دے سکے، جس سے وہ سست ہو گئے۔ ہمارا سی پیک میں 2020 تک انفراسٹرکچر کا فیز تھا، اور 2020 سے 2025 انڈسٹریل کوآپریشن کا فیز تھا۔ اب اس وقت تک ہمیں جو 9 اکنامک زون تھے ہمارے، ان کا انفراسٹرکچر مکمل کر لینا چاہیے تھا۔ اگر ہمارا انفراسٹرکچر مکمل ہوتا تو ہم 2020 اور 25 کے درمیان چائنا سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ری لوکیٹ ہو رہی ہے ان کی انڈسٹری وہ لا سکتے تھے۔ وہ ہم نے موقع ضائع کر دیا چونکہ حکومت انفراسٹرکچر ان اکنامک زونز کا تیار نہیں کر سکی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو پاکستان کی معیشت کا میکرو اکنامک ڈھانچہ تھا اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا، کیونکہ جو انڈسٹریل انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا کی حکومت نے نہیں کرنی، وہ چائنا کے پرائیویٹ سیکٹر نے کرنی ہے۔ جب آپ کی گروتھ ریٹ مائنس ہو چکی ہو، آپ کے ملک میں بہت زیادہ انفلیشن ہو، آپ کے ملک کی کرنسی کی ویلیو بہت انسٹیبل ہو گئی ہو، غیر یقینی ہو گئی ہو، تو پھر ان حالات میں کوئی بھی بیرونی سرمایہ کار وہاں پہ سرمایہ لاتے ہوئے جھجکتا بھی ہے، ہچکچاتا بھی ہے۔
تو جو پاکستان کا ایک میکرو اکنامک ڈھانچہ تھا اس کو بھی اس حکومت نے تباہ کر دیا، اور سب سے بڑھ کر اس سینٹیمنٹ کو تباہ کر دیا جو ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان کے حوالے سے انویسٹرز میں کھڑا کیا تھا۔ تو اب اس وقت نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس چائنیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو بھی کھو بیٹھے ہیں جو پاکستان کی طرف مائل تھی آنے کے لیے، ہمارا ہوم ورک بھی نہیں ہے، اور سی پیک کو تقریباً اس وقت اس حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں کوئی نیا ایڈیشن نہیں کر سکی، صرف اتنا ہی کام ہو رہا ہے جتنا ہم شروع کر گئے تھے، اور اس میں بھی ڈیلے ہے۔ جو منصوبے 2018 میں مکمل ہو جانے تھے وہ ابھی تک نامکمل ہے۔ احسن صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کر رہے ہیں، اور میں تو چاہوں گا کہ ہم سی پیک کے حوالے سے آپ سے ایک پورا علیحدہ پروگرام کریں گے جس میں ایک ایک چیز کو ہم لوگ ڈسکس بھی کریں گے۔ جو مائل سٹون ہے یہ قوم کی امانت ہے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پریشر جب تک نہیں آئے گا یہ پاکستان کا فیوچر ہے، سروائیول ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے ٹھیک کہا، I'll be very happy، آپ کسی دن رکھیں، اور سر اسی طرح جو ویژن جو ہم نے بنائے تھے، آپ سے شیئر کروں گا۔ جو ویژن تھا جو 2010 کا، جو 2020 کا، 2030 کا ہم نے بنایا تھا کہ ویئر وی اسٹینڈ، کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ چینج ہو تو ویژن اور آپ کی پالیسیز چلی جائیں۔ اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ 97 سے اگر ہم کرتے تو ہم کہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا۔ ملیشیا نے 2020 کیا تھا، یہ پولیٹیکل لائن کی تو بات ہی نہیں ہے، تو پاکستان کے سوال ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ سے کریں گے بھی۔ ابھی جاتے جاتے 2-3 پولیٹیکل سوال رہ گئے تھے تو وہ میں آپ سے کوئکلی کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیب والا معاملہ، مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کہ جی میں تو نیب کے پاس جاؤں گا ہی نہیں۔ آپ نے بڑا ان کو پروٹوکال دیا، آپ تو 90 دن ان کے مہمان بھی رہے، نارووال سپورٹس کمپلیکس کی بات تھی، تو یہ اب کیا پالیسی لائن چینج ہو گئی ہے؟ ادھر سے مانڈوی والا صاحب ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں پارلیمنٹ پہ ان کو لے کر آؤں گا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، تو آپ کے ساتھ کچھ اور رویہ اور یہاں پہ کچھ اور ہے کہ پالیسی ہے کیا، اور نیب کے حوالے سے اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے جو نیب ہے یہ تو ایک پاکستان میں پولیٹیکل ایکسپلائٹ ادارہ بن چکا ہے۔ اس کا جو ڈی این اے ہے وہ بھی یہی ہے، جنرل مشرف نے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا تھا، اور اس وقت بھی یہی تھا کہ جو لوگ جنرل مشرف کو نہیں مانتے تھے انہیں نیب کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، اور جو جنرل مشرف کو مان جاتے تھے انہیں جو ہے نیب کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، چونکہ اس کا ڈی این اے وہی ہے، اور جھوٹے کیس بنا کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، سال 12 مہینے، 16 مہینے، 18 مہینے، کوئی 6 مہینے لوگوں کی زندگی کے ضائع کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کو ایک اذیت سے گزارتے ہیں، اور پھر کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ کیوں پکڑا آپ نے، کیوں جھوٹے کیس بنائے، مجھ پہ قید میں رکھا اور 1 سال تک لگے رہے ریفرنس بنانے میں۔ اب جو ریفرنس فائل کیا ہے اس میں کوئی 1 پیسے کی مالی بدعنوانی نہیں ہے کہ جی آپ نے اختیارات کے ناجائز